لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کے آج دعوت اسلامی کے اس عظیم الشان ادارے مدرسۃ المدینہ منڈی میں حاضر ہوئے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آج کی اس محفل پاک میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی محفل پاک سجانے کا جو مقصد ہے میں پہلے واضح کر دوں کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا۔ کیلو کال کا مطلب ہوتا ہے آپس میں تکرار کرنا، گفتگو کرنا، کسی جگہ پہ بیٹھ کے حضور اسلام کے دین کا ذکر خیر کرنا۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کا، ہوتا رہے ذکر آقا تیرے حسن و جمال کا۔ آج کی یہ محفل پاک سجانے کا فقط ایک ہی مقصد ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اکٹھے ہو کے نبی کریم علیہ السلام کے دین متین کے احکامات سیکھنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور دوسرا مقصد وہ بھی میں پہلے واضح کر دوں کہ الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جو مدرسۃ المدینہ ہے ہمارے گاؤں منڈیر کے اندر ہے، اہل علاقہ کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے، 150 سے زائد طلباء کرام یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے گاؤں کے اندر الحمدللہ اہل سنت کی مدارس موجود ہیں۔ تو دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی اولاد کو ان مدارس دینیہ میں داخل کروائیں۔ جب ہمارے بچے دیندار بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کے احکامات سیکھ کر عمل کریں گے تو یقیناً اپنے والدین کی بخشش کا سبب بنے گا۔ الحمدللہ کچھ مختصر سی یہ محفل پاک ہے، چند ایک باتیں نبی کریم علیہ السلام کے دین متین کے حوالے سے، اور اس کے بعد مختصر سا الحمدللہ اپنا یہ مدرسۃ المدینہ کا میں تعارف پیش کروں گا۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام دعا ہوگی اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، گرمی کا موسم ہے، دور و نزدیک سے چل کے آپ مدرسے میں تشریف لائے، اب آئے بھی، مشقت بھی کی، سفر بھی کیا، اب ایک کان سے بندہ سنے دوسرے کان سے نکال دینا، اس بات کا کما حق کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم حضور اسلام کا دین توجہ سے سنیں، سننے کے بعد اپنی ذات پہ نافذ کریں، اور اپنی ذات پر عمل کے بعد ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے جہاں تک میری رسائی ہوگی آقا کریم علیہ السلام کے دین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے واضح الفاظ میں بہترین بندے کا ذکر فرما دیا۔ آج موجودہ دور کے اندر طرح طرح کے فتنے جو ہے وہ نمودار ہو رہے ہیں، فسادات بڑھ رہے ہیں، طرح طرح کی خرافات ہیں، مگر کامیاب ترین بندہ کون ہے؟
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزتوں والا کون ہے؟ ہر بندے کے دل کی تمنا ہوتی ہے یار اگر گھر کے اندر ہمارے 10 افراد ہیں نا، ان 10 میں میری نمایاں کارکردگی ہو، سارے گھر والے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، میں باپ باپ کی آنکھوں کا تارا بنوں۔ ایک بندے کی خواہش ہے میں اپنے خاندان کے اندر ایک معزز بندہ بن جاؤں۔ کوئی بندہ کہتا ہے گاؤں کے اندر میری جو ہے اچھی خاصی عزت ہو، لیکن میرے پیارے اور محترم بزرگوں دوستو، آئیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے مالک کریم بتا عزتوں والا کون ہے، عظمتوں والا کون ہے؟ تیری بارگاہ میں وہ کون سا بندہ ہے جس کے تو سجدے بھی قبول فرماتا ہے، جس کے تو رکوع بھی قبول فرماتا ہے، جس کی تو عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے؟ جب رب کائنات کے دربار میں سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام نے جواب دیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں میری بارگاہ میں جو عزتوں والا ہے، میری بارگاہ میں جو عظمتوں والا ہے، یہ وہ بندہ جو مجھ سے ڈرنے والا ہے، جو مجھ سے ڈر جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے جو صاحب تقوی ہوتا ہے، جو تقوی والا بندہ ہے، وہ بندہ جو کہ میری بارگاہ میں معزز بندہ ہے، میں اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں، وہ بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ اب ہم اپنے اوپر غور کریں ہمارا تقوی کیسا ہے؟ تقوی کی جو علماء نے تعریف بیان کی ہے نا، بالکل سادی تعریف یہ ہے کہ بندہ اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کر لے، جو گناہوں کے اندر گزری، غفلتوں کے اندر گزری، اور آنے والی زندگی نیکیوں والی گزاری۔ اس بندے کی یہ کوشش ہو میرا ایک ایک قدم نبی پاک کے دین کے مطابق ہونا چاہیے، میں ایک قدم چلوں رسول اللہ کے دین کے مطابق، میرا ایک ایک قدم اٹھے، میرے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ حضور علیہ السلام کے دین کے مطابق استعمال ہو۔ جب بندہ گناہوں کی پٹڑی سے اتر کے راہ نجات پہ گامزن ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب یہ عام بندہ نہیں، یہ صاحب تقوی بن گیا ہے، یہ وہ بندہ جو میری بارگاہ سے عزتوں والا ہو چکا ہے، کرامتوں والا ہو چکا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ بھی تو غور کریں نا، ہم سارے اپنی ذاتی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اپنے گریبان میں جا کے ہمارا کردار لوگوں کے سامنے کیسا ہوتا ہے، اصل ہمارا کردار کیسا ہے، ہم لوگوں سے اچھائی والے کتنے کام کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برائی والے کتنے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کے دور کے اندر نا بندہ اپنی زبان کی تیزی سے اپنے سادہ مسلمانوں کو داؤ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا کو بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سادہ بندہ ہے، اس کے سامنے غلط بیانی کی، 2 نمبری کی ہے، یہ سادہ بندہ مطمئن ہو گیا ہے۔ آج اگر بندہ کسی کے ناحق پیسے کھا رہا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط کاری کر رہا ہے، کسی یتیم پہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ مت بھولے وہ مالک کریم اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اے بندے تو یہ تو سوچ میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں عروج والوں کو زوال اور زوال والوں کو عروج عطا فرما دیتا ہوں۔ آج اگر طرح طرح کے گناہ ہو، جو گناہ یہ جنم لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے ذہنوں سے کم ہو گیا ہے، خوف خدا کی کمی کی وجہ سے آج ہم بڑی بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں۔ اور معاذ اللہ آج کا نوجوان خالی گناہ نہیں کرتا، ایک بندہ نے اس نے کوئی گناہ کا کام کر لیا، کوئی شیطانی کام کیا، پتہ چل گیا یار یہ گناہ کا کام غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کے پرفتن دور میں گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر اظہار کیا جاتا ہے، گناہ کے اوپر فخر کیا جاتا ہے، یار میں نے فلاں جگہ پہ فلاں غلطی کی، فلاں جگہ پہ فلاں نافرمانی کی۔ اپنے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کے گناہوں پر فخر کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو گناہ سب سے بڑا جرم، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ گناہ کر کے گناہ کا اظہار کرنا، گناہ کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ میں تو بڑا ایک بہادر بندہ ہوں، میں نے فلاں غلط کاری کر لی۔ مگر اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ میں آپ کو ایک تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس سے نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا کردار ہمارے سامنے آئے گا۔ صحابہ کرام نے بھی تو یار زندگیاں بسر کی ہیں نا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر سنتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی، ان کی زندگیوں کا مشن یہ تھا ہمارا ایک ایک سانس، ہمارا ایک ایک پل آقا کریم علیہ السلام کے دین کے اوپر فدا ہو جائے، آقا کریم علیہ السلام کے دین کے اوپر قربان ہو جائے۔ تو
تو ہم حسن اخلاق کے متعلق بات سیکھ رہے ہیں، تقوی کے متعلق گفتگو سن رکھے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، اور آئیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کا اخلاق کیسا تھا، اس امت کے اکابرین کا اخلاق کیسا تھا، کبھی تھوڑی دیر کے لیے موازنہ کریں، ان لوگوں کی زندگیاں سامنے رکھیں، اپنی زندگیوں میں جھانکیں، یقین کرے بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ایک فیضان صدیق اکبر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت و شان پہ نا بڑی ضخیم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر تفسیر روح البیان، مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سینکڑوں سال پرانے بزرگ جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر روح البیان لکھی ہے، اس کتاب میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو صحابہ کرام تھے، ان کا انداز کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کی محفلیں کیسی ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری محفلیں کیسی ہوتی ہیں، دو چار دوست آپس میں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ گئے، اب لوگوں کی غیبتیں شروع، گلے شروع، چغلیاں شروع، لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں پڑ جاتے ہیں۔ مگر قربان جائے ان نفوس قدسیہ پہ، وہ اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں لیتے تھے جب تک آقا کریم علیہ السلام کے دین کا ذکر نہیں کر لیا کرتے، اس وقت تک پانی کا ایک جو گھونٹ ہے وہ بھی نوش نہیں فرماتے تھے جب تک نبی کریم علیہ السلام کے دین کی سربلندی والا کام نہ کرتے۔ وہ واقعہ چونکہ بڑا ایک علمی ہے اور ادب والا، اخلاق والا، ایک بہت دلچسپ ہے، جس سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی۔ آپ کو ایک مرتبہ بڑا شدید بخار تھا، بخار ہو گیا، طبیعت ناساز تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو اطلاع ملی، وہ صدیق اکبر، نور الابصار کے اندر یہ جملے موجود ہیں، ما طلعت شمس ولا غربت من بعد علی رجل افضل من ابی بکر الصدیق۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے بعد دنیا میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتا یا ابا بکر عینی، اے ابو بکر تم تو میری ایک آنکھ ہو۔ ایک مقام پہ فرمایا اذا کان یوم القیامت یجیء رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنت ومفاتیح النار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جنت کا جو رضوان فرشتہ ہے نا، وہ جنت اور جہنم کی چابیاں لے کے جناب صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوگا اور کہے گا کہ حضرت اللہ شکریک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پہ سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے حاضی مفاتیح الجنہ، یہ جنت کی چابیاں بھی اپنے پاس رکھ لے، حاضی مفاتیح النار، یہ جہنم کی چابیاں بھی لے لے۔ آپ کو اختیار ہے، جسے چاہے جہنم میں بھیج دے، جسے چاہے جنت میں بھیج دے۔ اتنا مقام اللہ نے حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو دیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، آپ نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف یہ پیغام بھجوایا کہ ہمارے بھائی علی بیمار ہیں، آؤ تینوں مل کے ان کی بیمار پرسی کرتی ہیں۔ کیسا اخلاق تھا، وہ بندہ بیمار ہو جائے ہمیں حضور اسلام کا دین اسلام یہ درس دیتے، ہم بیمار پرسی کرنے جائیں، تیمارداری کریں، اس مریض کی عیادت کے لیے جائیں۔ اب تینوں صحابہ کرام حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے آستانے پہ حاضر ہوئے۔ اب ہمارے گھر کے اندر کوئی بندہ مہمان آ جائے نا، اپنی استطاعت کے مطابق کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، پانی کا، چائے کا ہم انتظام کرتے ہیں۔ جناب مولا مشکل کشا نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میرے گھر میں تشریف لائے، انہوں نے کرم فرمایا۔ آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے، معلومات حاصل کی کہ کوئی کھانے والی چیز گھر میں موجود ہے، تو آپ کو یہ جواب ملا، یہ اطلاع ملی
کہ ایک سفید رنگ کا پیالہ ایک برتن ہے، اس میں تھوڑا سا شہد، تھوڑی سی مکھیوں، اور اس شہد کے اندر ایک کالے رنگ کا بال جو ہے نا وہ بھی چمک رہا تھا۔ آپ نے سوچا کوئی بات نہیں، اسی شہد کے ذریعے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ وہ شہد والا برتن، وہ پیالہ اٹھایا، تینوں صحابہ کرام کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ آج ہمارے سامنے کھانا آ جائے نا، لمحہ فکریہ ہے، ہمیں کھانا کھانے کا سنت طریقے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کھانا کھانے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہوتی، مگر وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح و عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر سنتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ جب دیکھا نا حضرت ابوبکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو دل بڑا خوش ہوا۔ تو جناب صدیق اکبر نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا یلیکو قبل المقالہ، فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے ہم شہد نوش کرنے سے، کھانے سے پہلے پیارے آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کی ایک محفل کو سجا لیں۔ سبحان اللہ، آج ہم بھی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، حضور الاسلام کے دین کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے، علماء تشریف لاتے ہیں، ماں باپ کی شان بیان ہوتی ہے، اصال ثواب پہ بیان ہوتے ہیں، حضور کے میلاد پہ آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، معراج پہ نبی پاک کے آسمانی سفر کا ذکر ہوتا ہے۔ المختصر یہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 صحابہ کرام موجود ہیں، شہد کا پیالہ سامنے ہے، آج موضوع سخن کیا ہوگا، آج عنوان کیا ہوگا، کس موضوع پہ دین اسلام کی گفتگو ہوگی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں آج کا جو ہمارا جو محفل پاک سجانا ہے نا، اس کا مقصد اور اس کا عنوان اور موضوع، یہ سفید رنگ کا برتن، اس کے اندر شہد اور جو کالے رنگ کا بال چمک رہا ہے، یہ ان 3 چیزوں پر ہم نے اپنی اپنی رائے قائم کرنی ہے، اپنے اپنے تاثرات دینے ہیں، اظہار خیال کرنے ہیں۔ اب سب سے پہلے ظاہر بات ہے باری بھی جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر نے پہل کی، اس محفل پاک کا آغاز کیا۔ ہم اپنی محفلوں سے موازنہ کریں، ہماری محفلیں غیبتوں والی، چگلیوں والی، عیبوں والی، لوگوں کے ویلے بیان کرنے والی، مگر صحابہ کرام کی محفلیں اللہ کے ذکر والی، نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال والی، آقا کریم علیہ السلام کے دین کے ذکر والی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سب سے پہلے اپنی رائے قائم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے الدین انور من التسبیح، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا، دین اسلام، فرماتے ہیں میرے نزدیک اس برتن سے زیادہ نور والا ہے، اس برتن سے زیادہ چمکدار ہے۔ آگے فرمایا ذکر اللہ تعالی اخلا من العسل، اور اللہ تعالیٰ کے نام کا جو ذکر ہے نا، یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتا ہے۔ آگے فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے نا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بڑا سنبھل سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ اب آپ کے بعد باری کس کی تھی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آپ کو شان عطا فرمائی، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ جناب عمر فاروق ہوتے، اتنی شان تھی آپ کی۔ آپ نے اپنی رائے قائم کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ الجنت انور من التسبیح، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے نا، یہ جنت اس برتن سے زیادہ نور والی ہے۔ آگے فرمایا وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، جنت کی جو نعمتیں ہیں بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، اور جو پل صراط ہے نا، یہ بال سے بھی زیادہ باریک پل ہے۔ اب باری آ گئی حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بڑی شان عطا فرمائی، بڑے مقام عطا فرمائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال القرآن انور من التسبیح، اللہ تعالیٰ کا جو پاک کلام قرآن کریم ہے نا،
یہ اس برتن سے زیادہ نور والا ہے. جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کی سیاہی کو دور فرما کے اپنا نور داخل فرماتا ہے. اس بندے کا جو دل ہے اس پہ انوار و تجلیات اترتے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر تلاوت قرآن کریم کرتا ہے. آگے فرمایا وَتِلَاوَتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیش کرتی ہے. اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ. قرآن پاک کی جو تفسیر ہے نا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب یہ صحابہ کرام تھے مہمان صحابہ کرام. اب باری آ گئی اس صحابی رسول کی جو میزبان تھے جنہیں نبی کریم علیہ السلام کے دربار سے باب العلم کا لقب ملا تھا. حضرت سیدنا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ان لوگوں کا پیار دیکھیں, ان لوگوں کی آپس میں محبت دیکھیں کیسی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے, میرا خیال یہ ہے الضیوفہم انور من التسلی. میرے گھر میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 مہمان ہیں نا ان کے چہرے برتن سے زیادہ نورانی ہیں. صحابہ کرام کی تعریف بیان کی, کیسا ان کا آپس میں الفت و محبت کا انداز تھا. فرمایا میری رائے الضیوفہم انور من التسلی. میرے گھر میں جو سرکار کے 3 مہمان صحابہ آئے ہیں نا ان کے چہرے نور علی نور ہیں. آگے فرمایا وَكَلَامُهُمْ وَلِسَانُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. ان تینوں کا جو کلام ہے, ان تینوں کی جو گفتگو ہے یہ بندے کو شہد سے زیادہ مٹھاس پیدا کرتی ہے. اور آگے فرمایا وَقَلْبُهُمْ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ. اور ان تینوں کے جو دل ہیں یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. اگر ہم تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کریں نا تو صوفیہ کرام نے اپنی کتابوں کے اندر, حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب کے اندر, اس کے علاوہ امام غزالی کی کتنی کتابیں ہیں, ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ نچوڑ اخذ کیا, یہ نکالی بات کہ دل ان لوگوں کے سخت ہوتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. جو لوگ صلہ رحمی والے ہوتے ہیں نا, خدا ترس بندے ہوتے ہیں, اپنے مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں, اچھی اخلاق کے مالک ہوتے ہیں, ان لوگوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پیار بھی بڑا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میری بارگاہ میں عزتوں والا, کرامتوں والا, عظمتوں والا وہ بندہ ہے جو تقوی اختیار کر لیتا ہے, جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے, جو نیکیوں بھری زندگی کو اختیار کرتا ہے. اب اس واقعہ سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ صحابہ کرام کی جو پوری ایک محبت بھرا ایک مکالمہ تھا نا, اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے نصیحت ہے. اگر ہم ان باتوں پہ عمل کرنے والے بن گئے, جنت کس کے لیے ہے؟ نیک لوگوں کے لیے تیار کی ہے, اور نیک ہی جائیں گے تو دنیا میں رہ کے گناہ چھوڑیں گے. قرآن پاک کا ذکر خیر ہوا, ہم قرآن پاک سے کتنا پیار کرتے ہیں. کتنے ہمارے گھر ایسے ہیں الماریوں میں چھتوں پر قرآن کریم پڑا ہوتا ہے, اوپر گرد و غبار پڑی ہوتی ہے. مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں. موجودہ دور کے حوالے سے ایک شاعر نے لکھا کہ آج کے دور میں قرآن پاک یہ پیغام ہمیں دے رہا ہے, مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضمون خاص ہوں لیکن تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں. زندگی انسان کی بڑی تیزی سے گزرتی جا رہی ہے. ہر بندہ افراتفری کا شکار ہے. کوئی بندہ ہے نا بالکل پورا دن فارغ بیٹھا ہے, آپ اسے بھی کہیں گے یار کام ہے, تو وہ بھی کہے کہ یار میں بڑا مصروف ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہمارے پاس ہر کام کے لیے ہے, دنیا کے لیے, دنیا کے کاموں کے لیے, دنیا کی دعوتوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے. اگر وقت نہیں تو اللہ کے دین کے لیے نہیں, اگر وقت نہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں, اگر وقت نہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں. ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یقین کریں امام غزالی فرماتا جب بندے کی آنکھیں بند ہوگی نا, بندہ قبر کے منظر کو دیکھے گا, رب کی بارگاہ میں آرزو کرے گا اے مولا کریم تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جائے, میں تیری بارگاہ میں توبہ کر لوں. مگر افسوس اس وقت ہمیں توبہ کا وقت نہیں دیا جائے گا. حضور الاسلام کی حدیث پاک مشکات شریف کے اندر کنز العمال کے اندر موجود ہے, ان عبداللہ ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ کے آقا کے صحابی تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں ان اعرابیًا, ایک عرب کا رہنے والا بندہ, ایک عربی. عرب جو ہے نا پورے سعودی عرب کو عرب نہیں کہتے. علماء فرماتے ہیں مکہ المکرمہ, مدینہ پاک اور جدہ شہر, ان 3 شہروں کا جو رقبہ ہے نا یہ عرب شریف کہلاتا ہے. عرب
کا رہنے والا بندہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا یا رسول اللہ ایک سوال کرنا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے؟ کہتے آقا بتائیں ایّ الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر بندہ کون ہے، سب سے افضل ترین بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من طال عمرہ وحسن اعمالہ، جس بندے کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر اس بندے کی بڑی لمبی ہے مگر مزے کی بات کہ ہے نیکیوں والی، ہے اس کی زندگی گناہوں سے پاک، وہ نیکیوں والی زندگی گزار ہے، لمبی زندگی ہے نبی پاک کے دین والی، وہ بندہ سب سے افضل بندہ۔ ایک اور صحابی حضرت ابوبکر آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا آقا یہ تو پتہ چل گیا، اب بتائیں ایّ الناس شر، لوگوں میں سب سے برا بندہ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، اس بندے کی زندگی تو بڑی زیادہ ہو، عمر بڑی لمبی ہو مگر ہو وہ گناہ والی، اس میں نیکی والا کوئی کام نہ کیا۔ آج پرفتن دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ جو کہ افراتفری کا شکار ہے، مگر میرے پیارے دوستوں بزرگوں آج وقت اس بات کا ہے ہم حضور اسلام کے دین سے وفا کریں، عقائد اہل سنت کو یاد کریں، اپنے ہمیں عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے، ہم سنی لوگ ہیں، حنفی بریلوی، ہمارے عقیدہ کیا ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، اولیاء امت کے متعلق ہمارے عقائد کیسے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد عبادات کے بارے میں علم ہو، جب تک بندے کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوگا نا وہ کام کیسے کرے گا۔ اگر آج ہمیں پتہ چل جائے، اگر آج ہم نماز چھوڑیں گے تو فلاں سزا دی جائے گی، یقیناً اللہ کا خوف بندے پہ آئے گا، بندہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ آج ہم غیبتیں کرتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہماری زبان سے لوگوں کے عیب صادر ہوتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم غیبت کا علم سیکھیں، چغلی کا علم سیکھیں، کس طرح اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں۔ ہر بندہ روزانہ اچھا لباس پہنتا ہے، اپنی جسم کی صفائی رکھتا ہے، کیوں؟ فلاں کی یار دعوت ولیمہ پہ جانا ہے، اگر میرے کپڑے گندے ہوں گے، میرے جوتے گندے ہوں گے تو وہ کیا کہیں گے، یار کسی گندے گھر کا بندہ ہے، کسی گندے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ آج ایک دنیا دار سے ملنے کے لیے ہم ظاہری طور پہ کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جب مؤذن یہ صدا بلند کرتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، تو میں غور کروں میں رب کے دربار میں کس طرح حاضر ہوتا ہوں۔ آج کے پرفتن دور کے اندر بندہ کہتا ہے خیر یار گندے کپڑے کون سا نہ پاک ہے، نماز تو ہو جائے گی نا، مگر جو بندہ جتنی محبت کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرتے اللہ اتنی اس بندے کو مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں جو ہیں اس نیت سے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، نیکی والی زندگی بسر کریں، حسن اخلاق والے بن جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو۔ کوئی بندہ 2 4 5 منٹ کے لیے بھی یار ہمارے پاس بیٹھے نا تو اس کو کوئی نہ کوئی نبی علیہ السلام کے دین کی خوشبو آنی چاہیے۔ ہماری جو مثال ہے وہ عطار کی دکان کی طرح ہونی چاہیے۔ کوئی عطر والی دکان پہ چلا جائے، عطر نہ بھی خریدے تو اس کے پاس سے خوشبو آپ کو آئے، لوہار کی طرح نہیں کہ اس کی دکان پہ چلے جائیں تو بالکل وہ آگ کے ذرات آپ کے اوپر پڑتے ہیں۔ ہمارے اخلاق ایسا ہونا چاہیے، لیکن معاذ اللہ آج کے دور کے اندر کوئی بندہ کسی سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کرے نا بیٹھے تو اگلا بندہ ایسی غلیظ گندی زبان استعمال کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار آج کے بعد اس بندے سے ہم نے ملنا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی شرازی کا وہ بڑا مشہور واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا نا، آپ نے بڑی بڑی پیاری مثالیں دے کے حضور کی امت کی تربیت فرمائی۔ آپ فرماتا ہے میں حمام میں گیا، وہاں پر مٹی ہوتی نا فرش پر، وہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے عالم تخیل میں پوچھا اے مٹی تیرے اندر خوشبو نہیں، کیا وجہ ہے، تیرے اندر سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی نے کہا کہ اے شیخ سعدی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا، اس کے پاس تازہ گلاب کے پھول تھے، اس نے میرے اوپر وہ پھول رکھے، تھوڑی دیر میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا۔ حضرت شیخ سعدی یہ مثال دے کے اس بات کی ہمیں وضاحت کر رہے ہیں، اے بندے اگر مٹی پھولوں کی صحبت میں رہ کے خوشبودار بن سکتی ہے تو ایک عام نکما بندہ، گناہ گار بندہ، کسی
عالم دین کسی پیر و مرشد و شرعی پیر ہوتے ہیں صحیح سنت طریقے کے مطابق، آج کل کے 2 نمبر پیر نہیں، اس کے لڑ لگ جائے تو وہ بھی دیندار بن سکتا ہے، اس کے اندر سے بھی نبی علیہ السلام کے دین کی خوشبو آتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں اگر ہماری نسلیں دیندار بنے، ان کے اندر سے نبی کریم علیہ السلام کے دین کی مہک آئے، دین اسلام کی خوشبو آئے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں داخل کروانا پڑے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی ہم دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان ادارہ منڈیر شریف مدرسۃ المدینہ کے اندر آتا ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں مختصر صاحب کو تعارف بھی کروا دوں، دعوت اسلامی کے پاکستان کے اندر یہ جو مدرسے ہیں، جس طرح ہمارے گاؤں کے اندر یہ حفظ و ناظرے والا مدرسہ ہے، پاکستان میں 4444 مدرسے پاکستان کے اندر دعوت اسلامی کے قائم ہیں، جن میں 2.25 لاکھ سے زیادہ طلباء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک و ناظرہ اور حفظ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاکستان کے اندر جامعات المدینہ ہے، جامعہ کہتے ہیں جہاں پر عالم کورس، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا عالم کورس، 60 سال کا درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی طالب علم آتا ہے، ہم اس سے ناظرہ حفظ کروانے کے بعد جامعہ میں داخل کرواتے ہیں، وہ جامعہ میں 8 سال کا عالم کورس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے لیے یہ بھی خوشائن بات ہے کہ ہمارے گاؤں منڈیر کے اندر ہی جو دعوت اسلامی کے زیر انتظام عورتوں کا مدرسہ ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کو جو مدارس ہیں، وہ بھی الحمدللہ 7 دسمبر 12ویں مہینے کی 7 تاریخ سے ہمارا وہ مدرسہ بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ وہاں پر بھی 60-70 کے قریب جو عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا علم حاصل کرتی ہیں۔ دعوت اسلامی 200 سے زائد ممالک کے اندر دین اسلام کا کام کر رہی ہے الحمدللہ عز و جل۔ کتنا فیض ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، جو آپ کے لڑ لگتا ہے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے داڑھی لی، اب سرکار کی سنت داڑھی بھی آ گئی، امامہ شریف نہیں، سر پہ عزتوں والا تاج بھی آ گیا، کپڑے بھی سرکار علیہ السلام کی سنت لباس آ گیا۔ یہ اللہ کے ولی کا فیض ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آئیں اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدارس میں داخل کروائیں۔ آپ لوگ تعاون تو کرتے ہی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے مدارس جو ہیں تعاون سے چلتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ پیسوں کا تعاون بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ بھی تعاون چاہتے ہیں آپ کے بچے آئیں۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے گاؤں منڈیر کے 50 سے زیادہ جو طالب علم ہیں نا ہمارے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پر 13-14 بچے یہاں پر پڑھ رہے تھے، آج الحمدللہ 150 سے زائد طلباء کرام مدرسۃ المدینہ منڈیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر صرف خالی قرآن پاک نہیں پڑھایا جاتا، عالم دین تو اس نے بعد میں حفظ کر کے داخلہ لینا تو بننا ہے نا۔ ہمارے یہاں پر 3 کتابیں ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے بچوں کا نصاب کے اندر شامل ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کے نام سے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ جب کوئی داخل بچہ ہوتا ہے، اس نے مدنی قاعدہ جو تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک درست پڑھنے کے اصول ہیں، وہ مدنی قاعدے کے اندر موجود ہیں۔ اس نے قاعدے کے ساتھ اس پہلی کتاب کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب اس نے ناظرہ قرآن پاک شروع کرنا ہے تو اسی کتاب کا حصہ دوسرا حصہ اس نے پڑھنا ہے۔ جب اس نے قرآن پاک حفظ شروع کرنا ہے تو قرآن کتاب کا تیسرا حصہ 400 صفحات میں وہ کتاب ہے، اور وہ کتاب بندہ پڑھ، اس میں عقائد اہل سنت بھی موجود ہیں، معاملات بھی موجود ہیں، عبادات بھی موجود ہیں، شرعی مسائل بھی موجود ہیں۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد وہ طالب علم اپنی امامت کا ٹیسٹ دے کے مصلی رسول پہ امامت کا حل ہوتا ہے، اسے جو ضروریات زندگی کے فرض علوم ہے وہ سارے یاد ہوتے ہیں۔ دعوت اسلامی عظیم الشان انٹرنیشنل دنیا میں یہ کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ بھی پچھلے ماہ ہمارا یہ مدنی مرکز کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ دعوت اسلامی اس وقت 100 سے زائد شعبہ جات کے اندر دین کا کام کر رہی ہے، اور آگے مقدسہ کی حفاظت کے لیے ہماری پوری مجلسیں قائم ہیں۔ اس کے لیے علاوہ مفتی کورس کروایا جاتا ہے، دیگر کتنے کورس کروائے جاتے ہیں، مدنی قافلے جو ہماری تبلیغ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام وطن عزیز کے اندر اور بیرون ملک یتیم خانے بنائے گئے۔ یتیم خانے تو ویسے بھی دنیا کے اندر کتنے ہوں گے، ہمارے ملک کے اندر بھی ہوں گے، مگر وہاں پر کیا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ مگر ہمارا مشن جو دعوت اسلامی کا وہ یہ ہے، اس سال جو یتیم خانے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بنیں گے، اس میں مدنی مرکز نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے بچے جو 1 دن کا بچہ ہے نا، کہیں ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جن کا کوئی والد وارث نہیں ہوتا، دعوت اسلامی ان بچوں کی بھی پرورش کرے گی۔
گونگے بہروں کے الگ سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسکول سسٹم شروع ہیں. اب دیگر بھی جس طرح دنیاوی لحاظ سے تعلیم بچوں کو دیتے ہیں, کوئی پرائیویٹ اسکول ہے, کوئی گورنمنٹ کا اسکول ہے, ہمارے دعوت اسلامی کے الحمدللہ پاکستان اور پاکستان کے بعد اس وقت 100 سے زائد اسکول بن چکے ہیں جن کا نام ہے دارالمدینہ. اور مزے کی بات یہ کہ اس کے اندر جو بھی نصاب پڑھایا جا رہا ہے سارے کا سارا قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق الحمدللہ. اب ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں بھی یہ خبر ملی ہے کہ آنے والے سال میں ہمارے کھاریاں کے اندر بھی شروع ہو جائے گا. اس میں ہمارا مدنی مرکز جو ہے وہ 2.5 سال کا بچہ لے رہا ہے. 2.5 سال کے بچے سے لے کے 4.25 سال کے بچے تک وہاں پر داخلہ ملتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں 2.5-3 سال کا بچہ جب کسی مدرسے کے اندر آ جائے گا نا تو پھر وہ بڑا ہو کے زانوی شرابی ڈاکو نہیں بنے گا, قال اللہ قال رسول اللہ کا درس دینے والا بنے گا الحمدللہ. اس کے علاوہ کتنے شعبہ جات کے اندر ابھی آپ دیکھتے ہی ہوں گے مدنی چینل کے اوپر بھی کتنے یہ اعلانات ہو رہے ہیں. 1 اگست کو دعوت اسلامی الحمدللہ شجر کاری مہم کر رہی ہے, پاکستان بھر کے اندر پودے لگا رہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ گرمی ختم ہو. پودے لگانے کے اوپر کتنے فضائل حدیث ہیں. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی 1 اگست پرسوں یعنی اتوار والے دن پاکستان کے اندر یہ گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کو پتہ ہے الحمدللہ پورا نظام ایک بن چکا ہے, دعوت اسلامی ایک دن میں وطن عزیز پاکستان میں 26 لاکھ پودے لگائے. اور اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ بعض بندے ہمارے پاس بھی جب بچے کو داخل کروانے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے مدرسے کے اندر اسکول نہیں ہے تو ہم تو بچے کو اسکول پڑھانا چاہتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو جامعات ہیں یعنی حفظ کے بعد جو درس نظامی کا کورس ہے وہاں پر تو 3-4 سال ہو گیا ہمارا مکمل اسکول سسٹم اس ساتھ شروع ہو چکا ہے. ہمارا ادارہ رہ گیا تھا الحمدللہ. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے جو قرآن و سنت کے مطابق اسلامی نصاب ہے اسکول کا وہ بھی تیار ہو چکا ہے. آنے والے چند ماہ میں انشاءاللہ ہمارے مدرسے کے اندر بھی دینی اسکول کا آغاز کیا جائے گا. جو دنیاوی اسکول ہے اس کے اندر تو بعض کتابوں کے اندر خرافات اور کیسے کیسی عجیب چیزیں موجود ہیں نا, مگر جو قرآن و سنت کے مطابق ہے الحمدللہ وہ بھی شروع ہوگا. تو میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے, منڈیر کے جتنے مہمان تشریف لائے, دیگر علاقوں کے تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ کے اندر داخلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخر میں یہ اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر بیٹھے ہیں الحمدللہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے محترم چودھری شوکت یار صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے اپنے والدین کے اصالے ثواب کے لیے جگہ وقف کی. اور یہ دیکھیں آپ ان کا مکان خود پیچھے ہے, فرنٹ پہ یہ 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنا دین اسلام کا الحمدللہ کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے. ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑی سعی جمیلہ کی. تو ابھی میں چلیں دعوت بھی دیتا ہوں, چلیں آپ کا وہ شکریہ بھی ادا کریں, آپ دعوت میں تشریف لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو, اس کے بعد دعا. السلام علیکم. یہ جو بات میں نے کرنی ہے وہ بھائی صاحب کو کرنی ہے کہ یاد تو میں نے رکھ دی کہ ویسے تو بہت مشکل ہوتا ہے آدمی کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی کو 10 لاکھ بھی دے یا 10,000 بھی دے, یہ اللہ کی مہربانی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ بس یہ ادارہ ہونا چاہیے اور بڑی اچھی جگہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, میری ہمت کوئی نہیں ہے, میرے پاس بھی ہوتا تو میں کرتا. تو اللہ کی مہربانی میں یہ بنیاد رکھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس طرح کاروبار ہے جتنی کوشش کی ہے وہ ماشاء اللہ کے ساتھ یہ جتنا بینیفٹ جاتا ہے وہ ان کو جاتا ہے. کیوں کہ اگر یہ اتنی کوشش نہ کرتے, اتنی محنت نہ کرتے تو آج ماشاء اللہ یہاں پہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے نہ ہوتے. کافی جگہ پہ مدرسے اور بھی جگہ پہ ہیں لیکن وہاں پہ اتنی رونق نہیں ہوتی ہے جتنی ماشاء اللہ یہاں پہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگ سب آئے ہیں اور محفل کی عزت کو بڑھایا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے. اور میری یہی خواہش ہے کہ اللہ کرے جیسے یہ جگہ ہے ایسے اور بھی کافی ساری جگہ ہوں. آج کل اللہ کی بڑی مہربانی ہے, اللہ میاں نے سب کو بہت نوازا ہوا ہے, بہت توفیق دی ہوئی ہے, سب کچھ کیا اور سب لوگ کر سکتے ہیں. بس صرف تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے, دل کی ضرورت ہے. تو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے تو میں کہتا ہوں میرے پاس یہ صرف 10 مرلے جگہ ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیوں اسی کے ساتھ جانا ہے, باقی ساری چیزیں رہ جائیں. یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ پڑھ کے نماز
تو بہرحال مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ سب بینیفٹ میں کیا چکا ہوں کہ خالد صاحب کو جاتا ہے، ان کی بہت کوشش ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے بات ہوگا۔ اور آئندہ آخر میں اپنے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب، میں اپنا کتنی بہت کرنا ہوگا۔ ابھی میں دعوت دیتا ہوں ہمارے حافظ طیب صاحب تشریف لائیں، تو اب تمام دوست کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت ملا